الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمہ ومصابیح الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کیا اس نور کا جو ان کے ساتھ یا ان پر نازل کیا گیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ الاعراف آیت نمبر 57 کا یہ آخری حصہ تلاوت کیا۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے کے خطبے میں جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ جناب نبی مہربان علیہ السلام کے ساتھ ہمارے صحیح تعلق کی چوتھی بنیاد قرآن مجید ہے، یعنی نور قرآن مجید کو حرز جان بنانا، اسے اپنا رہنما قرار دینا اور اس کا اتباع کرنا۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کیا اس نور کا جو جناب نبی مہربان علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ یہاں نور سے مراد قرآن مجید ہے، جو دراصل نور ہدایت ہے، جو نبی مہربان علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اور اس کا اتباع لازم ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو 3 اصطلاحات بیان ہو چکی ہیں، یعنی آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تو وہ اصطلاحات انتہائی جامع تھی۔ اب اس چوتھی بات کا اضافہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے؟ واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ اس لیے ضروری تھا کہ جناب نبی مہربان علیہ السلام بہرحال اس دنیا فانی سے تشریف لے جانے والے تھے۔ ایک وقت معینہ کے لیے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جناب نبی مہربان علیہ السلام کے وجود قدسی کی معیت اور صحبت حاصل تھی، یعنی وقت معینہ تک
جناب نبی مہربان علیہ السلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے تا قیامت جس چیز کو جناب نبی مہربان علیہ السلام کا جانشین اور قائم مقام بننا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہی قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا نور ہے جو بالکل ہر قسم کی تحریفات سے، ہر قسم کی ترمیمات سے بالکل پاک صاف اور مبرہ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس قرآن مجید کو جناب نبی مہربان علیہ السلام کا جانشین اور قائم مقام بننا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے اور کتاب مبین بھی ہے۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو منزل من اللہ ہے، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور یہ وہ نور ہے جو دائم اور قائم ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے تا قیامت۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں جناب نبی مہربان علیہ السلام نے جو آخری بات ارشاد فرمائی وہ اسی قرآن مجید کے بارے میں تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حجۃ الوداع کے خطبے کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے، جو اس کے آخری اور اختتامی الفاظ ہیں جو ہمارے زیر بحث ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں: وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ۔ اور میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کو اگر تم لوگوں نے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ، تو تم اس کے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی ٹریک سے نہیں ہٹو گے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید۔ جناب نبی مہربان علیہ السلام کے اس ارشاد کے بارے میں گفتگو سے قبل مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس ارشاد گرامی کا موقع اور محل اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر، کس مقام پر، اور آپ کے پیش نظر کیا چیز تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب نبی مہربان علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا تھا کہ آپ کشمکش حیات کی آخری منزلیں جو ہے وہ طے فرما رہے ہیں۔ اس احساس کا اظہار پورے خطبے میں موجود ہے۔ اگر اس خطبے کی لینگویج آپ دیکھیں اور اس کا انداز آپ محسوس کریں
تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے، بلکہ خطبے کے ارشاد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا آغاز فرمایا تو آغاز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ تو بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، انی واللہ لا ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا بمکانی ھذا، شاید آج کے بعد میں تم سے اس مقام پر دوبارہ نہ مل سکوں۔ فرحم اللہ، پس اللہ اس شخص پر رحم فرمائے، من سمع مقالت اليوم فوعاها، جس نے آج میری باتوں کو سنا اور اس کو یاد رکھا۔ خطبے کا یہ آغاز ہی اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس خطبے میں نبی مہربان علیہ السلام کے ارشادات کا جو انداز ہے وہ ایک وصیت کا سا انداز ہے، یعنی امت کو ان کاموں کی تاکید اور تلقین دی جا رہی ہے جن کی دین اور شریعت میں بنیادی حیثیت ہے۔ خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور تاکیداً ارشاد فرمائی کہ میرے بعد قرآن کو تھامے رکھنا، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا۔ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُم بِهِ کتاب اللہ، اسے حرز جان بنانا، اس کے دامن سے وابستہ رہنا، اور ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تمہاری ہدایت اور تمہاری رہنمائی کے لیے میں اپنے پیچھے اللہ کی یہ کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کا نازل کردہ وہ نور چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تمہیں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے صراط مستقیم پر لے جائے گا۔ اگر تم اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدہ، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ کبھی ہلاکت میں نہیں ڈالے جاؤ گے۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے، یعنی یہ امت مسلمہ کی تاریخ آپ اگر اس کو کا مطالعہ کریں، جب جب مسلمانوں نے قرآن سے اپنا رشتہ کمزور کیا ہے تو وہ گمراہی میں بھی مبتلا ہوئے ہیں اور ہلاکت میں بھی ڈالے گئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے قرآن کو تھاما ہے، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بام عروج تک پہنچایا ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ نبی مہربان علیہ السلام کے فرمودات کے روح سے قرآن مجید ہی وہ حبل اللہ ہے، حبل اللہ، اللہ کی رسی، جس کے ساتھ چمٹ جانے اور وابستہ ہونے کا سورہ آل عمران میں حکم آیا ہے۔ اس سلسلے کا پہلا حکم سورہ الحج میں وارد ہوا، جس کی آخری آیت میں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یہاں بحبل اللہ نہیں ہے بلکہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم کیسے چمٹے، اللہ کے ساتھ ہم کیسے وابستہ ہو جائیں؟ تو سورہ آل عمران میں اس کو مزید کھولا گیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ،
اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اس وضاحت کے بعد یہ سوال باقی رہا کہ پھر حبل اللہ سے مراد کیا ہے، کسے تھامیں اور کس سے جڑے، کس سے وابستہ ہو جائیں۔ تو اس کی تشریح اور اس کی وضاحت نبی مہربان علیہ السلام نے خود فرما دی۔ وہی غیر مطلوع جسے حدیث کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے امت کو نبی مہربان علیہ السلام نے آگاہ فرما دیا کہ اللہ کی یہ رسی کتاب قرآن مجید ہی در حقیقت اللہ رب العالمین کی مضبوط رسی ہے، جس سے اعتصام واعتصموا، اعتصام جس کا مطلب ہے چمٹ جانے کے اور جڑ جانے کے، جس کو تھام لینے کا حکم سورہ آل عمران میں دیا گیا ہے۔ چنانچہ نہایت جامع حدیث جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اس کے اندر آیا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت اور شوکت، اس کے مرتبہ اور مقام اور اس کی اہمیت کا بیان مفصل انداز میں ہوا ہے۔ نبی مہربان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہوا حبل اللہ المتین، یعنی یہی قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اسی طویل حدیث میں قرآن کریم کی شان میں نبی مہربان علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی لائق توجہ ہیں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس سے علماء کرام، جو دراصل ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارث علماء ہیں، دین کے ماہرین ہیں، فرمایا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس سے علماء کبھی جو ہے وہ سیری محسوس نہیں کرتے، نہ اس کی کثرت تلاوت سے اور نہ تکرار تلاوت سے۔ اگر قرآن مجید کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر پڑھا جائے، ایک کتاب آدمی ایک دفعہ پڑھ کر دوسری دفعہ دل نہیں چاہتا، لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جب اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا جائے اور پھر اگر سمجھ کر پڑھ لیا جائے تو اس کا ایسا ذائقہ اور چسکا انسان کو لگ جاتا ہے کہ بار بار اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے۔ اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے رب تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول جو میں اکثر بارہا جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ مطلب کیا کہ نمازیں اللہ رب العالمین سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنے کے ذرائع نماز ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام، مجھے وہ منع کرے، مجھے حکم دے، مجھے بتائے کہ یہ حلال ہے یہ حرام، تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ہر انسان اگر اس نقطہ نظر سے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے ہم کلام ہو، وہ قرآن کو پڑھے تو وہ کبھی بوریت محسوس نہیں کرتا۔ اسی حدیث میں جناب نبی مہربان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کتاب پر کبھی بھی باسی پن جو ہے وہ طاری نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کے عجائبات کبھی ختم ہوں گے۔ جناب نبی مہربان علیہ السلام سے لے کر آج تک اس کی جتنی بھی تفسیریں دیکھیں،
اگر ایک سائنسدان اس کو پڑھتا ہے تو اس کو اپنے جواہر اور موتی جو ہے اس دریا سے ملتے ہیں. اگر ایک ڈاکٹر قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اس کو اپنے مطلب کے عجائبات اس سے ملتے ہیں. اگر ایک انجینئر پڑھتا ہے تو اس کو اپنے نگینے اس قرآن سے جو ہے وہ ملتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس میں جانے والا ہر ملاح اس کو اپنے مطلب کی چیز جو ہے وہ اس میں ملتی ہے. یعنی اس کے قرآن کے علوم اور معارف کا خزانہ کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، قیامت تک جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. نئے نئے عجائبات اور انکشافات قرآن کی ہر بار تلاوت سے سامنے آتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں جو پشتو میں قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس تقریباً کوئی 50، یہ میں کم بتا رہا ہوں، اس سے بھی زائد تفاسیر پڑھی ہیں. وہ اکثر جو ہے وہ میرے ساتھ ایک ایک نقطے پر، ایک ایک لفظ پر جو ہے وہ ڈسکشن کرتے رہتے کہ آج مجھے اس کا یہ معنی معلوم ہوا، آج مجھے اس کا یہ معنی معلوم ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، انہیں جب قیامت ہوگی تو سمندر جو ہے یہ بھڑک اٹھیں گے. کہتا میں بہت سے علماء کے پاس گیا، بہت سے تفسیریں میں نے پڑھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ سمندر بھڑک کیسے اٹھیں گے. تو وہ کہتے ہیں جب میں پاکستان آیا تو یہاں پر میں نے مولانا مودودی کی تفسیر پڑھی. اس میں مولانا نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، کہ سمندر جو ہے وہ بھڑک اٹھیں گے. کہ پانی جو ہے یہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک آکسیجن اور ایک ہائیڈروجن، یہ دو گیسیں مل کر پانی وجود میں آتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنی خاص قدرت سے ان دونوں گیسوں کو ملا کر پانی بنا دیا. تو جس رب نے ان دو گیسوں کو حکم دیا وہی رب قیامت والے دن ان دونوں گیسوں کو حکم دے گا یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گی. تو ایک گیس بھڑکنے والی ہے اور دوسری جو ہے وہ بھڑکانے والی ہے. کہتے جب میں نے یہ نقطہ پڑھا تو میری سمجھ میں آئی کہ واقعی ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کی تلاوت، کثرت تلاوت اور تکرار تلاوت سے کبھی انسان جو ہے وہ بوریت محسوس نہیں کرتا. جو لوگ، بلکہ کئی بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے ان کو مطلب کا بھی نہیں پتا ہوتا، وہ قرآن مجید پر صرف انگلی جو ہے وہ پھیر رہے ہوتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بس، یعنی ان کو اس سے بھی جو ہے وہ لذت محسوس ہوتی ہے. تو قرآن مجید کے علوم اور معارف کا خزانہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور اس کان سے حکمت اور معارف کے نئے نئے موتی اور جواہرات جو ہے وہ برآمد ہوتے رہیں گے. یہ باتیں نبی مہربان علیہ السلام کے فرامین ہیں. یہ حدیث سنن ترمذی اور سنن دارمی کے اندر موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. جناب نبی مہربان علیہ السلام نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن بدقسمتی سے اسی حبل اللہ سے ہم اپنا تعلق توڑتے چلے گئے. جب حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے ساتھ پورے طور وابستہ ہونے کا نتیجہ گمراہی سے حفاظت قرار پایا تو بھائی اور بزرگوں ظاہر بات ہے کہ اس کو چھوڑ دینے کا نتیجہ
گمراہی ہی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور جیسا کہ ایک دوسری حدیث کا میں نے حوالہ دیا کہ اس میں نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کبھی ہلاکت میں نہیں ڈالے جاؤ گے اور نہ کبھی گمراہ کیے جاؤ گے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ واضح طور پر جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اسی کو حقیقی معنوں میں اپنا ہادی، اپنا رہنما سمجھا، اپنے عمل اور اپنے اخلاق اور معاملات کو اسی قرآن کے مطابق بنائے رکھا، سنوارے رکھا، تو انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر ان کا رعب اور دبدبہ قائم رہا۔ دنیا میں وہ سربلند اور غالب رہے اور اسلام کا جھنڈا پورے عالم پر جو ہے وہ چھایا رہا۔ لیکن جیسے جیسے مسلمان حبل اللہ کے اس نور واتبع النور الذی انزل معہ، اللہ کی اس نور قرآن مجید سے بے پرواہ ہو گئے اور غفلت کا شکار ہو گئے اور اس خزینے سے لا تعلق ہوتے چلے گئے، ویسے ویسے ان کے اوپر زوال کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے اور بتدریج فساد اور انحطاط اس کے اندر وہ مبتلا ہوتے گئے۔ بالآخر نتیجہ کیا ہوا کہ مغلوب ہو گئے اور غلام ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی سلطنت تھی، سلطنت عثمانیہ، اور اسی طرح بر صغیر پاک و ہند، برما سے لے کر کابل تک کتنی بڑی سلطنت تھی۔ اسی طرح سلطنت خوارزم، کابل دریا آمو سے لے کر وہ روس تک، تاتارستان اور داغستان تک۔ اسی طرح بنو امیہ کی جو خلافت تھی ہسپانیہ کے اندر، وہ ساری کی ساری ریت کے گھروندے ثابت ہو گئے۔ جیسے ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو توڑا تو ہم مغلوب ہوتے چلے گئے، ہمارے عقائد جو ہے وہ خراب ہوتے چلے گئے، کیونکہ ہم نے قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑ دیا، ہمارے اعمال بگڑتے چلے گئے، ہم بدعات اور خرافات میں مبتلا ہوتے چلے گئے، ہم نفس کے پجاری بنتے چلے گئے، سیم و زر کے حواری ہوتے چلے گئے، اور ہمارا اتحاد پارا پارا ہوتا چلا گیا۔ ہم قومیتوں کے اندر، فرقوں کے اندر منقسم ہوتے چلے گئے، حالانکہ ایک وقت تھا کہ مسلمان بنیان مرصوص ہوتے تھے، اور پھر بے شمار قومی، نسلی، لسانی اور جغرافیائی حدود کے اندر منقسم ہو کر اس بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑتے چلے گئے۔ قرآن سے جو ہمارا حقیقی تعلق ہونا چاہیے تھا، آج ہم اسے ترک کر چکے ہیں۔ ہمارا اس سے تعلق اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اسے محض برکت کے حصول کا ایک ذریعہ ہم سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے گنتی کے چند لوگ ابھی بھی، اگر ہم اس مسجد میں بیٹھے لوگ اگر سروے کر لیں حقیقی معنوں میں، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو نماز پوری کی پوری جو ہے وہ نماز آتی ہے، اور پھر وہ لوگ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو نماز کا مطلب اور معنی جو ہے وہ معلوم ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن مجید کے ترجمے پر جو ہے وہ عبور ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ہم میں ایسا نہ ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بہت کم گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ محض حصول
ثواب کے لیے جو ہے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا گھروں میں بھی اگر رکھتے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ جن بھوت جو ہے وہ ہمارے گھروں میں نہ آئے، نظر بد سے ہمارے گھر جو ہے وہ محفوظ رہ جائیں۔ اور اسی طرح چند بے حقیقت اور حقیر چیزوں کے لیے ہم نے قرآن مجید کو جو ہے وہ صرف کر رکھا ہے۔ اگرچہ حصول ثواب بھی قرآن مجید سے ملتا ہے اور اس سے برکت کا حصول بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید تو اس لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ اب تو ایصال ثواب کی مجالس تک جو ہے وہ قرآن خوانیاں محدود ہو گئی، اور یا اس حد تک قرآن کو ہم نے محدود کر دیا ہے کہ جان کنی کے عالم میں جب کسی کی جان نہ نکل رہی ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتی۔ تو بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید صرف مردوں کے روح کے ایصال ثواب تک ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی طرف سے اور نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک استغاثے کا ذکر کیا ہے۔ زندگی رہی، اللہ پاک کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کے خطبے میں اس استغاثے کا اور پھر اس کے حل کا جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے احکامات، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔